اولاد کے لیے کل ہو اللہ احد کا طاقتور وظیفہ۔ ایک بہن جن کو ڈاکٹروں نے بانجھ قرار دے دیا تھا، اس عمل کی برکت سے ان کے ہاں پورے 15 سال بعد اولاد ہو گئی۔ اس لیے اگر آپ کی شادی کو بھی بہت وقت ہو چکا ہے اور علاج کروا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس مہینے صرف ایک بار یہ عمل ضرور آزمائیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی یہ ویڈیو ان دکھے ہوئے دلوں کے نام ہے جو ہر رات تکیے پر آنسو بہاتے ہیں، جو ہر شادی یا محفل میں لوگوں کے چپتے ہوئے سوالوں سے ڈرتے ہیں، وہ بہنیں جنہیں بانجھ کا طعنہ دیا گیا، وہ بھائی جو خاموشی میں گھٹتے ہیں کہ کب ان کے گھر بھی کسی ننھے فرشتے کی کلکاریاں گونجے گی۔ کیا آپ نے امید چھوڑ دی ہے؟ کیا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے؟ تو رک جائیے، آج میں آپ کو وہ راستہ دکھانے جا رہی ہوں جو آسمانوں تک جاتا ہے، ایک ایسا وظیفہ جس نے 15 سال کی خاموش گود کو رونقوں سے بھر دیا۔ آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی اس سورہ کی، جس کی ایک ایک آیت میں اللہ کی توحید اور شفا چھپی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک سچی کہانی سنیے۔ ایک بہن تھی جن کی شادی کو 15 برس بیت چکے تھے۔ دنیا کی ہر دوا، ہر ڈاکٹر، ہر علاج ناکام ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے اب عمر نکل گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس بہن کا یقین اپنے رب پر کامل تھا۔ انہوں نے سورہ اخلاص کا وہ خاص عمل شروع کیا جو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ صرف 3 دن، جی ہاں، صرف 3 دن کا یہ عمل تھا اور اللہ نے وہ کرشمہ دکھایا کہ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ وہ بچہ جو سائنس کی نظر میں ناممکن تھا، اللہ نے اسے ممکن کر دکھایا، کیونکہ میرے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم سورہ اخلاص کو ہی کیوں چن رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، جس سورت کی اتنی عظمت ہو، وہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کیوں نہیں کھول سکتی؟ اس سورت کا ہر حرف دال پر ختم ہوتا ہے، جو رکنے اور جم جانے کی نشانی ہے، یعنی یہ آپ کی ہر پریشانی کو روک دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب توجہ سے سنیے وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ، تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 3 دن کرنا ہے۔ سب سے پہلے تازہ وضو کریں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ دل میں پورا یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود کی برکت سے ہر دعا آسمانوں تک جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی ہمارے اپنے گناہ ہماری دعاؤں کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ روتے ہوئے معافی مانگیں۔ اب اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھیے، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ آنکھیں بند کریں اور پڑھیں 21 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ۔ جب آپ اللہ الصمد پر پہنچے تو اس آیت کو 7 مرتبہ دہرائیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ پھر سورہ مکمل کریں، اسی طرح 21 بار پورا کریں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ اللہ کا شفاعتی نام یا سلام پڑھیں، اے سلامتی دینے والے۔ آخر میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں، اے میرے رب، اس پاک کلام اور تیرے صفاتی نام کی برکت سے میرے جسم کے اندر وہ تمام بیماریاں، رکاوٹیں،
یا جراثیم جو اولاد کی راہ میں حائل ہیں انہیں جڑ سے ختم فرما دے، مجھے بھی صاحب اولاد کر دیں۔ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے یا براہ راست اپنے پیٹ پر پھونک مار دیں۔ یقین رکھیے کہ یہ پھونک نہیں بلکہ اللہ کی شفا ہے جو آپ کے اندر اتر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو اسی مہینے آپ کو وہ خوشخبری ملے گی جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھائیے اس رب کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، میری ان بہن کی جھولی بھر دی جو آج بے اولاد ہیں۔ اے میرے مالک، ان آنسوؤں کا صدقہ انہیں ایک پیارا سا صحت مند بیٹا یا بیٹی عطا فرما۔ جو لوگ تک چکے ہیں انہیں امید کی کرن دکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دعا کی قبولیت کا کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے اور کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور کسی کی زندگی سنور جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس خاص دعا کا حصہ ضرور بنیے گا۔ کیا پتا آپ کا ایک چھوٹا سا لفظ کسی دکھی دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، لیکن یقین رکھیے کہ 3 دن بعد آپ کا دل گواہی دے گا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو مایوس ہیں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔